بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اس کا اعلامیہ بھی سامنے آتا ہے، جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ہی خطرناک بلکہ خوفناک باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ اب حکومت اس کا کیا جواب دے گی جو باتیں فضل الرحمان صاحب نے شروع کر دی ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر تنقید ہوگی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں، اتنی خطرناک باتیں کیوں کی ہیں۔ میں انہی کی زبانی آپ کو سنوا بھی دوں گا۔ اس کو اب صافی شیئر بھی کر رہے ہیں کہ یہ باتیں فضل الرحمان صاحب کیوں کر رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں مجھ پر شدید تنقید ہوگی لیکن میں کروں گا۔ بلوچ اگر آج علیحدگی کا اعلان کریں تو اس پوزیشن میں وہ آگے ہیں، اس پوزیشن میں، یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے، اور پوری گفتگو بھی میں آپ کو سنواتا ہوں کس قدر خطرناک باتیں کر رہے ہیں، کس قدر خوفناک باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو اس وقت ادارے کے اندر ہو رہا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں ایک طرف بحث چلی ہوئی ہے، دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں بحث چل رہی ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا یہ ہے کہ وہاں پر 5 ججز نے سینیورٹی کے معاملے پر اب ریپریزنٹیشن بھیج دی ہے، اور اس میں 7 جج شامل ہیں، یعنی 5 نے بھیج دی ہے، 2 کا کہا جا رہا ہے وہ اپنی الگ بھیجیں گے، اور اس معاملے پر اب لگ رہا ہے کہ جج اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہوا یہ کہ جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، انہوں نے خود سے ہی سینیورٹی لسٹ جاری کر دی۔ اب 5 ججز نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا بھی دی ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو بھی بھیجی ہے، اور چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو بھی یہ ججز نے ریپریزنٹیشن کی کاپی بھجوا دی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے خود سے گزشتہ روز ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کر دی تھی، اس پر تحفظات تھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار سینیورٹی کا معاملہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز بھی ریپریزنٹیشن بھیجنے والوں میں شامل ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کی جانب سے الگ ریپریزنٹیشن فائل کیے جانے کا امکان ہے۔ ججز کی ریپریزنٹیشن میں کہا گیا ہے کہ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی ہائی کورٹ کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کی منشا کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے والے جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق ہوگی۔ ججز کی جانب سے دائر ریپریزنٹیشن سینیورٹی سے متعلق ہے، ججز کے تبادلے سے کوئی بات نہیں کی گئی۔ اب ریپریزنٹیشن میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ججز نے کہا ہے کہ سینیورٹی کا مسئلہ حل ہونے تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی کریں۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کو صرف اور صرف خلفشار، ہنگامہ آرائی، لڑائی، فساد نظر آئے گا، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب کیونکہ جتنے اپنے ججز بھر سکتے ہیں بھر لیں گے، جہاں جہاں حکومت سمجھتی ہے کہ اچھا جی یہ سپریم کورٹ میں آزاد ججز ہیں، یہ خط لکھنے والے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، ان کی تعداد کو کس طرح کم کریں، اچھا اب ان سے کیس کیسے لیں، کس طرح کریں۔ اب سرفراز ڈوگر صاحب کو لا کر اب کہا جا رہا ہے کہ جی وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور حکومت سمجھتی ہے کہ چیزیں ساری اس کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ یہاں سے عامر فاروق صاحب کو آگے بھیج دیں گے سپریم کورٹ، وہاں پر اب 8 ججز جو ہیں دیگر جگہوں سے لائے جا رہے ہیں، کوئی اس میں کرائٹیریا سمجھ نہیں آ رہا، کوئی سینیورٹی کا کچھ نہیں۔ جہاں جہاں حکومت کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے کام کریں گے، وہ ججز وہ سمجھتے ہیں کہ لے آئیں گے اور ہمیں سکون مل جائے گا۔ یہ بات کورٹ رپورٹرز کر رہے ہیں، کئی کورٹ رپورٹرز نے جناب حلف برداری کی تقریب کا، کچھ ایسے بھی ہیں آزاد خیال جنہوں نے بائیکاٹ کیا۔ یہ سب باتیں وہ رپورٹرز کر رہے ہیں، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تحریک انصاف اس طرح کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف کیا ہوا ہے، پی کا ایکٹ ترامیم سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی گئی ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف ہے، آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اب حکومت یہی سمجھتی ہے کہ پی کا ایکٹ اب جائے گا تو ہمارے ججز وہاں پر ہونے چاہیے جو ہمارا ساتھ دیں گے، اس طرح کے ججز ہوں جو ہمارا ساتھ دیں، ہمارے لیے مسئلہ نہ ہو۔ لیکن ان مسائل پر قابو پاتے پاتے، چیزیں کنٹرول کرتے کرتے مولانا فضل الرحمان صاحب آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، بپھر گئے ہیں، کنٹرول ہی نہیں ہو رہے، خوفناک خطرناک باتیں کرنے لگ گئے ہیں جو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ آپ سنیے فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ کب تک ہم اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے الفاظ کے استعمال میں احتیاط کرتے رہیں گے؟ جذبات پر قابو رکھ کے کب تک احتیاط کرتے رہیں گے اپنے الفاظ کے استعمال میں؟ یعنی اس کا مطلب ہے اب وہ احتیاط چھوڑ رہے ہیں، جذبات میں، الفاظ میں احتیاط چھوڑ دی فضل الرحمان صاحب نے۔ اور اوف، کیا ملک سے فوج کا ہے؟ وہ میرے محافظ ہیں، ملک میرا ہے، میں ان سے زیادہ فکر مند ہوں اس حوالے سے۔ آج اگر بلوچستان کا بلوچ علاقہ اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیں
तो इस पोजीशन में आ गए हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब माइक आगे रखे हुए हैं, मीडिया है वहां पर, क्यों फजलुर रहमान साहब ने इस तरह की बातें छेड़ दी हैं आज ऐसे वक्त में? और अभी हमने देखा कि वहां पर फौजी ऑपरेशन में, जवाबी कार्रवाइयों में दहशतगर्द मारे गए हैं, वहां पर हमारे फौजी जवान, एफसी के जवान शहादतें दे रहे हैं। ऐसे वक्त में फजलुर रहमान साहब ये बातें कर रहे हैं। मुमकिन है कोई मुझ पर तनकीद करेगा कि आपने जरूरत से ज्यादा बात कही, लेकिन हकीकत पसंदी ये है कि इस सूरत हाल की नजाकत को आज देखा जाएगा। अब बात यह है कि बहुत सी बातें आप देखें, हुकूमत कह रही है इमरान खान ने कह दिया जी, फलां कर दिया, खत लिख दिया, ये बात कर दी, वो बात कर दी। क्या इमरान खान साहब ने कभी इस तरह के जुमले बोले हैं? कभी इस तरह के जुमले बोले हैं? फजलुर रहमान यहां तक पहुंच गया कि आज वो ये बात सरेआम आप लोगों के सामने करने के लिए मजबूर हो गया है। अब आप सोचिए जरा, ये हालात हो चुके हैं। अच्छा, अब इदारे के अंदर एक अलग लड़ाई चल रही है जिसको सुतून कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस तरह तमाम अदालतों में अब उनको लगेगा जी फलां जज को ले गए, फलां जज को ले गए, ये क्या हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी तरफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है और उसका एलामिया भी सामने आ गया है। भारतीय फौज के खोखले बयानात बढ़ती मायूसी की निशानदेही हैं। मुहिम जुई का भरपूर जवाब देंगे आर्मी चीफ। पाकिस्तान आर्मी मुल्की खुद मुख्तारी और सालमियत की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। इसमें मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों से इजहार यकजहती किया गया है। फिर जो भारतीय फौज की तरफ से इश्तियाल अंगेजी के बयानात की मजम्मत की गई है, उसको नोटिस लिया गया है कि हम हर तरह की मुहिम जुई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाई गई है कि जो कमतदगी करारदाद हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। फिर ISPR के मुताबिक फोरम ने फतनल खारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है कि अफगान हुकूमत को उस पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। फिर अब बलूचिस्तान की अगर बात की है फजलुर रहमान साहब ने, तो इस पर फोरम ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान और फितना खारिज के ज़मीन में जारी शुदा तमाम ज़रूरी इक़दामात और हिकमत अमली को जारी रखा जाएगा जो पाकिस्तान और इसके अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। फोरम ने बलूचिस्तान में अवाम पर मरकूज़ समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के इक़दामात को तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया ताकि एहसास महरूमी के मन घड़त बयानी की नफ़ी की जा सके और किसी को भी बलूचिस्तान में अमन को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। गैर मुल्की पुश्तपनाही करने वाली प्रॉक्सीज की बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने और इंतहा पसंदी पर माइल करने के मज़मूम अज़ाइम को बलूचिस्तान के अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से नाकाम बनाया जाएगा। और फिर तमाम फॉर्मेशन ऑपरेशन तैयारियों पर तारीफ की आर्मी चीफ ने। और फिर कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीरुल जहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। सिपा सलार ने कहा अस्करी क़यादत पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। ये जनाब अब ये तफसील इसकी पूरी आ चुकी है। दूसरी तरफ विफाकी वज़रा की तनख्वाहों में भी बड़े इजाफे का इम्कान है। समरी भी तैयार कर ली गई है, यानी जो कुछ हड़प हो सकता है करते जाओ करते जाओ। यहाँ पर बलूचिस्तान के हालात देखें, खैबर पख्तूनख्वा देखें, कुरम के देखें, महंगाई के देखें, लोगों की परेशानी देखें, बेरोजगारी देखें। लेकिन यहाँ हुकूमत क्या कर रही है कि विफाकी वज़रा की तनख्वाहों में समरी तैयार हो रही है कि इजाफा करो। पहले पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहों में इजाफा, पंजाब में मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफा करते चले जाओ। अगर महंगाई आपने बाकी कंट्रोल कर ली होती तो फिर तो यहाँ इजाफे की जरूरत नहीं थी। महंगाई कंट्रोल है, आपको पहले ही लाखों रुपया मिल रहा है, काफी आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, मजीद 300 गुना इजाफा किया जा रहा है। ये ऐसे लग रहा है जैसे जाने से पहले होता ना कि पता नहीं किसी वक्त भी हमारी छुट्टी हो सकती है, जितना हो सकता है तनख्वाहें बढ़ा लो, जितनी हो सकती है मराहत ले लो। IMF कह रहा है खर्चे कम करो, वो जी उसकी वजह से देखें हम ये करेंगे, यहाँ खर्चे बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप सोचिए जरा, या तो ये बात झूठ है कि जी हम कोई खर्चे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ये कहें कि जी बहुत ज्यादा पैसा है, दौलत है पाकिस्तान में, इतना पैसा है कि सब लोगों के पास हर तरह की सहूलत है, तो लिहाजा यहां पर हम याशी करते हैं और तनख्वाहें बढ़ाते हैं। अंदाजा लगाइए कि अब 45% तक टैक्स लगाया जा रहा है ज़राअत पर। 56 लाख जो कमाएगा उस पर 45% टैक्स देना होगा, बाकी बचेगा क्या? और इसके बाद अब ज़रूरी अजनास, खुराक, फल, सब्जियां, हर चीज महंगी होगी। और मुल्क में पहले ही खुराक का बहरान, यानी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं लोग। अब आप सोचिए, ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं तो इसके बाद जाहिर है कि इतने टैक्स लगने के बाद खुराक भी महंगी होगी, फल भी महंगे होंगे, सब्जी भी महंगी होंगी, तो फिर क्या होगा? ग़िज़ाई क़िल्लत और ज्यादा होगी, बच्चे हमारे और ज्यादा स्टंटेड ग्रोथ में आएंगे। ये हालात है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। और अगर आपको यकीन नहीं आता, किसी माशी माहिर से पूछ लीजिए कि ये जो आप कर रहे हैं कि जी ज़रूरी टैक्स भी लगा दिया, हर चीज पर टैक्स लगा दिया, इसके क्या असरात होंगे। और टैक्स लेकर कर क्या रहे हैं? विफाकी वज़रा की तनख्वाहों में भी बड़े इजाफे का इम्कान, समरी भी तैयार। ये खबर अब चल रही है और बड़े फख्र से ये बयान करेंगे, एक्सप्रेस पे लगी हुई है जी।
ہر طرف ہوگی. اس وقت وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی تنخواہ 1,80,000. الاؤنس, گاڑی, دفتر وغیرہ علیحدہ ہیں, گاڑیاں بھی اور مرات, واہ جی واہ, بہت کچھ ہے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں مزید اضافہ کرنا ہے. پہلے ہی جو ممبر پارلیمنٹ ہے اس کی تنخواہ میں 300% تک اضافہ کیا گیا, غالباً 5 لاکھ سے بھی وہ بڑھ گئی ہے. تو وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں ہم نے بھی تو باری لی ہوئی ہے, فارم 47 پہ آئے ہوں, جس فارم پہ بھی آئے ہوں, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں آرمی چیف سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو امن و امان پر تھی, اس کے سوا کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. عمران خان نے کہا انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا, میں نے اب تک یہ خط پڑھا یا دیکھا نہیں. عمران خان نے خط کے مندرجات خود پڑھ کر سنائے. بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں. البتہ یہ بات بھی ہے کہ دوسری طرف سے جواب آ گیا عسکری ذرائع سے کہ جی نہ خط ملا ہے نہ ہم انٹرسٹڈ ہیں. خیر, اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یورپی یونین کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دوبارہ دیکھیں گے اب GSP+ سٹیٹس, کیونکہ یہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, اس پر وہ نوٹس لے رہے ہیں. پہلے ابسا کومل نے ڈان میں خبر بھی لگا دی. اس کے علاوہ اب ہو یہ رہا ہے کہ US ایڈ بھی بند ہو رہی ہے. اس حکومت کا یہی ہوگا. باقی جناب ان کو اب ایڈ کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد سے روانہ ہو گئے ہیں. 4 سے 8 فروری تک دورہ چین کریں گے, اور نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ دونوں ہوتے ہیں ان کے پاس, اسحاق ڈار, وزیر داخلہ محسن نقوی, سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور ڈاکٹر عاصم حسین بھی صدر مملکت کے ہمراہ تھے. اچھا, اس میں آپ یہ ضرور غور کیجئے گا کہ اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں کہ جب زرداری صاحب ویل چیئر پر ہوتے تھے, کیسز تھے, اور یہ چھڑی کے سہارے چلتے تھے, آج آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب بھی ٹھیک چل رہے ہیں. یہ بھی بیماریاں تھیں ان کو بھی بہت سی, ان کو بھی جناب ویل چیئر اور ساتھ اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی. پھر یہ ڈاکٹر عاصم, یہ تو پتہ نہیں ایسا لگتا ہے موت کے منہ سے واپس آئے ہیں. ان کی حالت بڑی خراب تھی, ان کے اوپر بھی اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز تھے, الزامات تھے, زرداری صاحب پر بھی تھے, اسحاق ڈار پر بھی تھے. تو جب الزام لگے تو گھٹنے بھی جواب دے گئے, جسم بھی جواب دے گیا, حالت خراب ہو گئی. آج بغیر سہارے کے سیڑھیاں بھی چڑھ رہے ہیں, سب آرام سے جا رہے ہیں, اور یہ سرکاری جہاز ہے اور جا رہے ہیں آ رہے ہیں, زراعت پر بھی ٹیکس لگ رہا ہے, تو پیسے تو بہت ہیں. اچھا, تحریک انصاف بھی خطرناک ہو چکی ہے, اور یہ وی نیوز پر نوجوان صحافی زبیر علی خان نے خبر لگائی ہے. بہت اچھے صحافی ہیں, اور آپ ان کو 3 کے پلیٹ فارم پہ بھی دیکھتے ہوں گے, YouTube پر ان کا چینل ہے. اچھا, اب یہ کہتے ہیں کہ PTI کا 8 فروری کا احتجاج ماضی کے احتجاجوں سے کیسے مختلف ہوگا. اس میں ایک بات تو یہ کی ہے کہ جی علی مین گنڈا پور اب پیچھے ہیں, اور اب سخت گیر لوگ آگے آ گئے ہیں, اور پہلے جہاں سے لوگ نہیں نکلتے تھے اب وہاں سے لوگ نکلیں گے, اور زیادہ لوگ ہوں گے. مثال کے طور پر جنوبی اضلاع اور ہزارہ ریجن کی حمایت پہلے علی مین گنڈا پور کے ساتھ تھی, زیادہ لوگ وہاں سے آ جاتے تھے. پشاور, نوشہرہ, مردان, چارسدہ اور مالاکنڈ ڈویژن کی قیادت کے علی مین کے ساتھ اختلافات کے باعث ان اضلاع سے عوام کی شرکت قدرے کم رہتی تھی. اب اس دفعہ صوبائی صدر جنید اکبر ہیں, اور مالاکنڈ ڈویژن اور دیگر شمالی اضلاع کے علاوہ وہاں سے تو لوگ آئیں گے ہی. پشاور, چارسدہ, مردان اور نوشہرہ کی مقامی قیادت کی حمایت بھی حاصل ہے, جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ 8 فروری کو سوابی کا جلسہ ماضی قریب کے جلسوں سے بڑا ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ اب کارکنان اگر بدل تھے علی مین گنڈا پور سے کہ جی مفاہمت کی طرف چلے جاتے ہیں, یہ ہوتا ہے بات چیت میں لگ جاتے ہیں, تو اب نوجوان قیادت میں یہ خبر بھی ہے کہ اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ PTI کی طلبہ تنظیم ماضی کے برعکس اس بار زیادہ متحرک نظر آئے گی, اور نوجوان زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں, زیادہ جذباتی ہوتے ہیں. صرف یہی نہیں ہے, اگر تحریک انصاف کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہیں ملتی, جو آج تک ملی بھی نہیں, ہم نے دیکھا جب سے حکومت آئی ہے. سوابی میں تو جلسہ ہو جائے گا وہاں پر, تو KP کی ان کی تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے, لیکن مینار پاکستان میں جلسہ کرنے کا ارادہ تو ہے. اگر اجازت نہ ملی تو لاہور کے مختلف علاقوں میں احتجاج کیا جائے گا, جبکہ پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی ضلعی سطح پر احتجاج کیا جائے گا. اور پھر اب یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ وہ جماعت ہے 24 نومبر کے بعد, دسمبر اور جنوری, اب فروری میں پھر نکل رہے ہیں, 2 مہینے کے بعد پھر نکل رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہوا نومبر میں, کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور حکومت کہہ رہی تھی اب ان کا بندوبست ہو گیا, آج کے بعد یہ کبھی نکلیں گے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دعوے تھے حکومت کے, صرف 2 مہینے کے بعد وہ پھر نکل رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے, کوئی اور سیاسی جماعت آپ کو ایسے ملے گی نہیں جو اس طرح سے کرے. اچھا, اور جناب اس دفعہ جنید اکبر آگے ہیں, اور وہ ذرا سخت گیر ہیں, جارح مزاج ہیں, اور ان کا ایک امتحان بھی ہے. ادھر خاتون ہیں پنجاب میں, عالیہ حمزہ صاحبہ, وہ ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں جی جس سے جا کے پوچھو کہ جی سخت گیر جو ہوں گے, جو مار کھا سکیں, گرفتاریاں سہ سکیں گے, ان کو نکلنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں جی ہر کوئی جس کے پاس جاتی ہوں کہتے ہیں جی ہم بھی تیار ہیں, ہم بھی تیار ہیں. تو حکومت کے لیے چیزیں بالکل بھی آسان نہیں ہیں. اور فضل الرحمان صاحب کے بیانات آپ دیکھ لیجئے وہ کیا ہو رہے ہیں. اب آئے حکومت, ان کے خلاف کریں مقدمات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.